هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا آپ کی بائیں پسلی سے، لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام حضرت حوا سے چین پائے۔ تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اصل چین کے لیے ہیں، مگر چین اور سکون اسی صورت میں میسر آئے گا کہ جب شریعت کی پابندی کی جائے، جب شریعت کے حدود پر عمل کیا جائے۔ مجھے ایک نوجوان نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرے رشتے کے لیے گھر والے تلاش کرنے والے ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی زوجہ عطا کرے جس زوجہ کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ کون سی حدیث مراد ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ حدیث آپ نے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صالح گھرانے کا ذکر اس طرح کیا کہ فرمایا وہ تہجد کے لیے پانی کے چھینٹے تیری آنکھوں پر ڈالے اور تجھے تہجد کے لیے اٹھائے اور تو اسے تہجد کے لیے اٹھائے۔ تو جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیسکن الیہا، تو اصل مقصد ہے سکون کے لیے، اور جس گھر میں سکون ہی نہ ہو تو وہ اس مقصد سے محروم ہے۔ اب آگے جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید فقان حمید کا انداز ہے کہ ذکر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ضمیروں کے مرجے بدل جاتے۔ تو آگے جو ہے ایک کافر کا ذکر ہے، فلما، پھر جب، تغشاہا، مرد عورت پر چھا گیا، حملت حملا خفیفا، اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا، یعنی جب اس نے صحبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی، فمرت بھی، پھر وہ عورت وہ حمل کو اٹھا کر چلتی ہے، فلما، پھر جب، اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی اور بچے کی ولادت ہونے لگی تو دونوں نے یہ دعا کی اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ ہمیں جیسا بچہ چاہیے ویسا اگر تو دے گا۔ یہاں صالحن سے مراد نیک صالح مراد نہیں ہے، بلکہ صالحن سے مراد ہے تندرست، کیونکہ وہ مومن نہیں تھے جنہوں نے اس طرح کی دعا کی۔ تو انہوں نے جس طرح عام طور پہ بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ بچہ تندرست پیدا ہو، بیمار پیدا نہ ہو، ایب نارمل پیدا نہ ہو۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بضرور ہم شکر کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر جب جیسا انہیں چاہیے تھا بچہ عطا فرمایا، جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، تو انہوں نے اس بچے کی عطا میں اللہ کے برابر کچھ اور جھوٹے معبود ٹھہرا دیے، کیونکہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے اور یہ ان کے بت بھی خدا ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے تمام خداؤں نے مل کر عطا کیا ہے، ایک اللہ اکیلا دے نہیں سکتا۔ تو مومن کا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مومن کسی کو ذریعہ اور وسیلہ سمجھ سکتا ہے، مثلا فرشتے روح ڈالتے ہیں تو فرشتے ذریعہ ہیں، حقیقی طور پر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے کی دعا کی وجہ سے بچہ مل گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حضرت نے دعا کی، ان کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور جو عرف میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں بزرگ نے بیٹا دیا، تو ان سے ان کی مراد ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی مراد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا۔ تو جب مراد یہی ہے تو یہ جملہ کہ فلاں نے بیٹا دیا، اس پر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔
کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. تو نیت یہی ہوتی ہے. وہ شارٹ فارم میں اس طرح کہہ دیتے ہیں، ورنہ لمبی بات کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم حضرت کے پاس گئے تھے، ہم نے حضرت سے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کریں، 18 سال سے اولاد نہیں تھی، حضرت نے دعا کی تو اللہ نے بیٹا دیا. یہ ہوئی تفصیل سے بات. اور مختصراً وہ کہہ دیتے ہیں فلاں حضرت نے بیٹا دیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے حضرت مریم سے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک بیٹا ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو جبریل امین کی مراد یہی تھی کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ کی عطا سے دے رہا ہوں. تو اس پر نہ جبریل امین پر شرک کا الزام لگایا جا سکتا ہے، اور شرک کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں اور یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو مراد یہی ہے. جبریل امین نے کیا کہا کہ میں آپ کو اے مریم ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ، اللہ بیٹا دینے والا، آپ کون ہے دینے والے؟ مراد یہی ہے کہ حقیقی طور پر اللہ دے گا، میں اللہ کی عطا سے دینے والا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں. تو اللہ والوں کی دعا کی وجہ سے اگر اولاد نصیب ہو اور کوئی جملے میں یہ کہہ دے کہ فلاں حضرت نے بیٹا دیا اور اس کی نیت یہ ہو کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بیٹا دیا اور یہ ذریعہ ہے، تو صرف اس جملے کی وجہ سے مسلمان پر اتنا بڑا حکم، یعنی شرک کا حکم لگا دینا، یہ ظلم ہے. فتعالى اللہ عما یشرکون. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ انہیں خدا ٹھہراتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود بنائے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ بے جان پتھر ہیں. ولا انفسہم ینصرون، وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يتبعوکم، تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر برابر ہے چاہے تم انہیں پکارو یا تم چپ رہو. یہ پتھر کے بت ہیں، ان کے سامنے پکارنا نہ پکارنا برابر ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. یعنی وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. چاہے وہ پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، دریا ہو، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. فادعوہم، تو تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ خارجیوں کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ کافروں والی آیتیں مومنوں پر چسپا کرتے تھے. تو ان آیتوں میں کافروں کے شرک کا ذکر ہے. مومن جو اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، نہ وہ انہیں الہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ معبود. حقیقی طور پر وہ اختیار و طاقت اللہ کے لیے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے باذن اللہ، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا. تو مومنوں کے عقیدے میں مشرکین کے عقیدے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. لہذا بلا وجہ زبردستی مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا خود مشرک اور کافر بننا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان پر جھوٹا شرک کا الزام لگائے گا وہ خود مشرک ہے، شرک اسی کی طرف لوٹے گا. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں کہ جس سے وہ چلتے ہوں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہوں.
ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہوں؟ تو پاؤں تو بنے ہوئے ہیں بتوں کے، ہاتھ بھی بنے ہیں اور آنکھیں بھی بنی ہیں، لیکن نہ وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں چل سکتے ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے محبوب آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیں تم اپنے جھوٹے خداؤں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر تم سب مل کر میرے خلاف مکر و فریب کرو، فلا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ تمہارے بتوں سے ڈرتا ہوں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے، میرا والی تو اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں کا دوست ہے، وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، لا يستطيعون نصرکم، وہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکیں گے، ولا انفسهم ينصرون، وہ خود اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم ان بتوں کو دیکھو تو ان کی آنکھیں اس طرح بنائی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دیکھ نہیں رہے کیونکہ بے جان بت ہیں۔ خذ العفو، اے محبوب درگزر کو تھام لیجئے، معاف کرنا اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں آپ۔ تین باتوں کا حکم ہے، عفو درگزر، نیکی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے اعراض۔ جاہلوں سے مراد یہ ہے کہ جو بلا وجہ جھگڑا کرتا ہو تو اس سے انسان اعراض کر لے، ہمارا کام ہے صرف نصیحت کرنا، ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان تجھ پر حملہ کرے، اے انسان شیطان تجھ پر حملہ کرے اور کوئی وسوسہ دے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں شیطان کا وسوسہ آتا ہے، شیطان کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، متقی لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں اتنی سمجھ مل جائے کہ یہ شیطانی وار ہے تو فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گمراہی میں گھسیٹتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوئی کمی باقی نہیں رکھتے، یعنی جو شیطان کی باتیں مانتا ہے شیطان انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اے محبوب اگر آپ کے پاس کوئی آیت نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے دل سے کیوں نہ بنا لی، یعنی مذاق اڑاتے ہیں کہ آج اگر وہی نازل نہیں ہوئی تو خود بنا لیتے کوئی قرآن کی آیت۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ
تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نصیحتیں ہیں، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمت لقوم یؤمنون اور ایمان لانے والی قوم کے لیے رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ دو کام کرو گے تو قرآن کا نور تمہیں حاصل ہوگا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تم اپنے رب کو اپنے دل میں خوب یاد کرو، تضرعاً گریہ و زاری کرتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول بغیر آواز نکالے، بالغدو والآصال صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو اور دل میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ ہر وقت تمہارے دل میں اللہ ہی کی یاد ہونی چاہیے، چاہے تم کہیں بھی ہو، دل اللہ کی یاد میں مگن ہو، وہ گڑ گڑا رہا ہو، وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہو، اللہ کی رحمت سے اسے امید ہو۔ اگر یہ کیفیات طاری ہو جائیں تو انسان کاروبار بھی کر رہا ہو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر لکھا جائے گا۔ سورہ اعراف کی آخری آیت ہے اور یہ آیت سجدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سماعت کرنے کے بعد ہم سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ وہ رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ وہ فرشتے ایسے نہیں کہ وہ تکبر کریں اور رب کی عبادت سے انکار کریں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، خوب اللہ کی پاکی بیان کرنے، خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔